اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے 2 رسیاں لیں، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور ان دونوں رسیوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ رات کو میں بار بار اٹھ کے ان دونوں رسیوں کو دیکھتا رہا مگر مجھے کوئی فرق واضح نظر نہیں آیا۔ صبح جب میں نماز کے لیے حضور پاک کے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ساری بات ذکر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا کہ تم سحری کھاتے رہو، سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، اس سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے۔ یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے سے بعض لوگوں نے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ جی سحری کا وقت جو ہے، جس وقت تک دن کی روشنی صاف ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسان کھا پی سکتا ہے۔ جس وقت ہم سحری ختم کرتے ہیں نا، سحری کا ٹائم اعلان ہوتا ہے جی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، اس وقت باہر اندھیرا ہوتا ہے، ایسے طرح ہے نا جی، بہت اندھیرا ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک روشنی صحیح نہیں پھیلی ہوتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک روشنی بالکل واضح صاف نہ ہو جائے، یعنی اندھیرا چھٹ جائے اور روشنی عام ہو جائے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ گل ہو گئی نا جی، صاف بالکل۔ ہن کوئی بندہ جس نو سمجھ نہیں آئے گی، یہ آیت ہی سمجھ نہیں آئی، وہ اس طرح سانو سمجھائے کہ اسی تے پریشان ہو جائیں گے، ساری زندگی اسی غلط کام کر دے رہے ہیں، یعنی اسی تے ٹائم نال بند کر دینے ہیں، حالانکہ قرآن تے ایڈی آسانی پیدا کر رہے۔ اس دے اوتے پھر ایک حدیث پاک نیٹ دے اوتے بڑی گردش کر دی بھی، کیونکہ اے جڑا نیٹ آ گیا نا، نیٹ دے وچ احادیث مبارکہ تے کتاباں دی ساری روایتاں اتھوں مل جاندیاں نے۔ اے بندر دے ہاتھ ماچس آ گئی ہے، انہوں نے اگے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، اپنے مطلب دی روایت لیندے نے تے اس روایت وچ بھی اپنے مطلب دا حصہ کڈ لیندے نے تے او شیئر کر دیندے نے۔ ہن عام پڑھنے والا بندہ پریشان ہو جاندا، یار ایتھے تے بالکل واضح گل لکھی ہوئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جو بڑی کثرت کے ساتھ نیٹ پہ شیئر ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت بھی صحیح ہے، ضعیف روایت نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بلال اذان دے تو اذان سن کے تم نے کھانے پینے سے رکنا نہیں بلکہ کھاتے پیتے رہنا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ شیئر بھی ہو رہی ہے۔ اب لوگ جو پڑھتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ جی ہم فقط حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اے جرا قول تسی کڈے نا کہ جی صبح دی اذان ہوے گی تے تسی کھانا پینا بند کر دینا، تھوڑے امام صاحب دا قول ہے، تسی چونکہ مقلد ہو تے تسی امامت دی تقلید کر دیو، اسی امامت دی تقلید نہیں کرتے، اسی ڈائریکٹ حضور دی تقلید کرنا ہے، اس واسطے اسی حضور دا فرمان مننے تے اے دیکھو واضح حدیث پئی ہوئی ہے تے اوتے قرآن مجید دا حکم ہی موجود ہے، تسی غلط ہو تے اسی صحیح ہاں۔ تو سنی بیچارہ تے پریشان ہو کے بیٹھ جائے گا، یار گل تے دی ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ساری غلط بیانی ہے، درست بات نہیں ہے۔ معاملہ جب شریعت کا کوئی حکم بیان ہوتا ہے تو وہ حکم ایک روایت ایک آیت سے بیان نہیں ہوتا بلکہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ اس حکم سے متعلقہ جتنی روایات ہیں ان سب کو دیکھ کے سامنے رکھ کے پھر ایک شریعت کا حکم اخذ ہوتا ہے، ایک روایت سے حکم نہیں نکلتا۔ اب یہ جو روایت میں نے بیان کی نا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جی سحری کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ دن کی روشنی صاف نہ ہو جائے۔ دن کی روشنی صاف ہوتی ہے جب صبح کو ٹائم ختم ہوتا ہے،
یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور صبح کی روشنی صاف ہو گئی ہے۔ اصولی طور پہ آپ کے لیے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث پاک کے آگے دوسری حدیث ہے، اس سے اگلی حدیث ہے، اسی بخاری کے اندر ہے جو میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی 1916 ہے، 1917 روایت جو ہے اس کے اندر بیان ہے کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قال انزلت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آیت کا صرف یہاں تک حصہ نازل ہوا تھا، من الخیط الاسود، یہاں تک، اس سے آگے آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک کالا دھاگا لیتے تھے اور ایک سفید دھاگا لیتے تھے، دونوں کو اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ باندھ لیتے تھے، ایک پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ کالا دھاگا باندھا، دوسرے کے ساتھ سفید دھاگا باندھا، تو کھڑے ہو کے دیکھتے تھے جب تک ان کا رنگ بالکل واضح فرق نظر نہیں آتا اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اب وہ رنگ سارا اس وقت تک آپ کو نظر آئے گا جب سورج طلوع ہوگا، سورج کی روشنی پھوٹنا شروع ہوگی، اس وقت کالے کا کالا پن اور سفید کا سفید پن واضح ہوگا۔ صحابہ اس وقت تک کھاتے رہتے تھے، یعنی حکم ربی جو تھا اس منشا کو لوگ نہیں سمجھے، اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، یہ آیت مبارکہ کا اگلا لفظ جو ہے یہ بعد میں نازل ہوا، وہ کیا من الخیط الاسود تک نازل ہو گیا تھا، من الفجر نازل نہیں ہوا تھا، تو من الفجر بعد میں نازل ہوا، کہ اس سے مراد جو تم سمجھ رہے ہو کہ دن کی روشنی سے مراد سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے، تو دن کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فجر کی روشنی ہے۔ دو روشنیاں، ایک وہ ہے کہ جب صبح پھوٹتی ہے، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس وقت آسمان کے کناروں پہ روشنی پھوٹ جاتی ہے، سفیدی طلوع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوا سفید دھاگا، اس سے مراد وہ صبح کا طلوع ہو جانا ہے، اس سے مراد دن کا طلوع ہونا نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ جنہوں نے معنی بیان کیا انہوں نے معنی غلط بیان کیا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ کا اگلا لفظ نازل ہوا تو پھر لوگوں نے سمجھا، یہ حدیث پاک میں ہے کہ پھر لوگوں نے سمجھا کہ قرآن مجید کے اندر جو روشنی سفید دھاگا بیان کیا گیا اس سے مراد دن کا دھاگا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فجر کا دھاگا ہے، کہ تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ فجر کی روشنی طلوع نہ ہو جائے۔ تو فجر کی روشنی تب طلوع ہوتی ہے جب اذان ہوتی ہے۔ تو وہ جو میں نے ابو داؤد شریف کی روایت کا حوالہ دیا، اس کے اندر وہ روایت کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ہے حضور نے فرمایا کہ تم بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یہ ایک حصہ ہے۔ اگلا حصہ یہ ہے پوری روایت، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو تم میں سے نماز پڑھنے والے نماز سے رک جائیں۔ ان کی مطلب ہے کہ فجر دی اذان تو بعد نماز پڑھی جاتی، حضور فرما رہے ہیں کہ رک جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں صبح کے ٹائم رمضان میں دو اذانیں ہوتی تھی، ایک صبح لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی، دوسری اذان ہوتی تھی جب نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا۔ جب حضور نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی اذان جب بلال دیتے ہیں تو اس وقت تمہیں جگانے کے لیے دیتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے کھا پی لو، انتظام کر لو، جس طرح کہ ہم اعلان کرتے ہیں جی سحری کا ٹائم شروع ہو گیا، اٹھ کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ تو حضرت بلال وہ اذان دیتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تم کھانے پینے سے نہ رکھو، اور نماز سے رک جاؤ سے مراد یہ ہے کہ تم تہجد پڑھ رہے ہو تو تہجد سے رک جاؤ، بیٹھ کے سحری کھا لو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، تہجد کی بس کر دو۔ وہ تہجد سے روکا کہ تہجد اس وقت روک۔ اب یہ نہیں، اس روکنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس وقت تہجد پڑھ نہیں سکتے، نہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔